السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چچا کالے کے ہوٹل کے باہر پڑی چرپائی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک کار آ کر رکی اور ایک صاحب نے شیشہ نیچے کر کے اپنا سر باہر نکال کر کہا، بات سنیں۔ میں نے وہیں پر بیٹھے ہوئے کہا، جناب آپ گاڑی سے اتر کر سنائیں جو بھی سنانا ہے۔ وہ صاحب گاڑی سے اترے اور سلام دعا کے بعد میرے ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ میں نے ان صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، جی آپ سنائیں، کیا کہہ رہے تھے؟ یہاں عمران علی نام کا کوئی نوجوان رہتا ہے، اس کے دادا کا نام برکت علی ہے، بس اس نوجوان کے متعلق کچھ معلومات درکار تھی۔ جیسے ہی ان صاحب کے منہ سے میں نے اپنا نام سنا تو میں چونک گیا۔ اس سے پہلے کہ یہ صاحب گھر جا کر کوئی گل کھلاتا، کچھ کہتے یا کسی اور سے میرے بارے میں پوچھتے، میں نے ان کو یہیں سے چلتا کرنے کا فیصلہ کیا اور ان صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے سوال پوچھا، جناب خیریت تو ہے، کیا کام ہے اور کیسی معلومات چاہیے آپ کو؟ تو ان صاحب نے بولا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، یہاں ایک نیا ڈسٹریبیوشن کھولنا چاہتا ہوں جس کا ذمہ دار اس علی نامی نوجوان کو بناؤں گا، اس لیے اس لڑکے کے کریکٹر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات چاہیے تھی۔ جیسے ہی اس شخص نے نوکری کا ذکر کیا تو میں دوبارہ سے چونک اٹھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ ضرور بھائی اور دادا کا کام ہوگا، میرے لیے کام میں مجھے پھنسانے کا آسان تعویذ۔ ان کی بات مکمل ہوئی تو میں نے پوچھا، جناب اگر آپ 500 روپے خرچ کریں تو میں آپ کو علی کے لیے مکمل معلومات دے دوں گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالا اور 500 کا نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے 500 کے نوٹ کے جیب میں ڈالا اور محلے کی کسی فسادند عورت اور خالہ کی طرح چہکنے لگا، تو جناب علی ایک نمبر کا ویلا اور لفنگا ہے، بے ایمان لڑکا ہے وہ اور اس کے 2 آوارہ دوست سارا دن سامنے والے تھڑے پر بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑے سگریٹ پیتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہوئے گھر کے باہر گلی کے باہر لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے گھر والے بھی خود اس سے تنگ ہیں، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ سارا محلہ ہی اس سے تنگ ہے۔ جس شخص کو کوئی 5 روپے ادھار نہ دے، آپ ایسے شخص کو کیسے نوکری دے سکتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دفتر میں آپ کو بھی چونا لگا کر چلتا بنے۔ میری گفتگو سن کر اس شخص نے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہو گیا۔ میں شام ڈھلے خوشی خوشی سوچتا ہوا جب گھر میں داخل ہوا کہ اب یہ شخص مجھے جاب پر رکھنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اس طرح میں دل ہی دل میں خوشگمان ہوتے ہوئے گھر پہنچا تو صحن میں ہی بھابیاں اور امی کرسی پر بیٹھی ہوئی شدت اور بے چینی سے میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی بھابی بولی، علی جہاں پر تیرے رشتے کی بات چلا رہے تھے، آج انہوں نے محلے میں کسی سے تصدیق کی تو کسی منحوس نے پتہ نہیں کیا کہا کہ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا اور ہمیں خوب باتیں بھی سنائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں 500 کا نوٹ ہاتھ میں پکڑے پکڑے اپنے نصیب کو کوسنے لگا اور سوچنے لگا، اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی مثال مجھ پر پوری اترتی ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔